إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيقة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار الذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فوالذي نفس بيد محمد صلى الله عليه وسلم لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ منهم من أحد ولا نصيفه. ہر قسم کی حمد و ثنا اور کبریائی اور بڑائی اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس نے ہم تمام بنین و انسان کو اس دنیا کے اندر بھیجا. اور اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا کے بعد ہم اللہ کے تمام نبیوں پر رسولوں پر اللہ کے تمام نیک بندوں پر درود اور سلام بھیجتے ہیں. خصوصاً ہم سب کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی علیہم اللہم بارک علیہم. تو معزز و مکرم بزرگان محترم نوجوانان اسلام اسلامی بھائیوں اور پیارے بچوں، آج کے اس خطبہ جمعہ کے اندر جس عنوان کے تحت میں روشنی ڈالوں گا وہ ہے عظمت صحابہ، اور انشاءاللہ آخر میں عید الفطر کے چند احکام و مسائل کے متعلق گفتگو ہوگی. اور عظمت صحابہ ابھی کیوں ضروری ہے اس کا ریزن بھی میں آپ کو بتاؤں گا. اس لیے کہ یہ تو عام بات ہے، ہم اور آپ سوشل میڈیا سے واقف ہیں کہ ایران کا اور اسی طریقے سے دوسرے ممالک کا آپس میں لڑائی چل رہی ہے اور مسلمان کشمکش میں ہیں. کچھ مسلمان اس طرف ہیں
کہ ہمیں ایران کو سپورٹ کرنا چاہیے، اور کچھ مسلمان ایسے ہیں کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ایران کو سپورٹ نہیں کرنا چاہیے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ ہم اور آپ مسلمان ہیں، اور ہمیں اور آپ کو ہر چیز کو قرآن و حدیث سے لینا ہے کہ قرآن و حدیث اس چیز کے متعلق کیا کہتا ہے، اسی چیز کو انشاءاللہ ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ دنیا کی جو پولیٹکس وغیرہ ہے یہ کیا نہیں ہے، ہمیں اور آپ کو اس سے مطلب نہیں رکھنا ہے، ہمیں اور آپ کو اپنے ایمان کی فکر کرنی ہے، ہمیں اور آپ کو قرآن و حدیث کو دیکھنا ہے کہ قرآن و حدیث کے خلاف تو کہیں ہم نہیں جا رہے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ امت مسلمہ اس شخص کو سپورٹ کر رہی ہے جو اسلام کو اور اسی طریقے سے اسلام کے ماننے والوں کو برا بھلا کہتے ہیں، یہ بھی دیکھنا ہوگا۔ تو سب سے پہلے آئیے صحابہ کرام کو سمجھتے ہیں کہ صحابہ کن کو کہتے ہیں۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے صرف 1.5 لائن کے اندر صحابہ کرام کی شناخت کرائی ہے، یعنی پہچان کرائی ہے کہ صحابہ کرام کو کیسے پہچانا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ الصحابی من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمن بہ ومات علی الاسلام، کہ صحابی اسے کہتے ہیں جس نے الصحابی من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمن بہ، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس حالت میں ملاقات کیے ہو کہ وہ ایمان کی حالت میں۔ الصحابی من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمن بہ ومات علی الاسلام، اور ان کی وفات بھی کب ہوئی ہو؟ جب وہ ایمان کی حالت ہو۔ اس لیے کہ بعض لوگوں کے بارے، منافقوں کے بارے میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھا کر وہ اسلام قبول کیے، لیکن جیسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے تو انہوں نے کیا کیا؟ اسلام کو ترک کر دیا، مرنے سے پہلے اسلام سے وہ پھر گئے۔ تو کیا وہ صحابی ہوئے؟ نہیں ہوئے۔ تو 2 شرط لگائی گئی، ایک تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے ملاقات کیا ہو ایمان کی حالت میں، اور پلس ان کی وفات ہوئی ہو کس حالت میں؟ ایمان ہی کی حالت میں وفات ہوئی ہو، اس کو صحابی کہیں گے۔ صحابی اس کو نہیں کہیں گے جس نے ظاہری طور پر اسلام قبول کر لیا اور مسلمانوں کو تکلیف پہنچاتا رہا، اور جیسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کی خبر پہنچی تو فوراً وہ مرتد ہوگا، اسلام سے پھر گیا۔ تو کیا وہ صحابی ہو سکتا؟ صحابی وہ نہیں ہو سکتا۔ تو صحابی کی تعریف ہمیں اور آپ کو پتہ چل گئی کہ صحابی کسے کہتے ہیں۔ اب صحابہ کرام کے متعلق گفتگو کرنے سے پہلے میں آپ حضرات کو چند باتیں میں عرض کروں گا کہ صحابہ کرام کی ہستی کون ہے۔ اس چیز کو ہمیں اور آپ کو اپنے بچوں کو بتانا ہوگا، ہمیں اور اپنے بھائیوں کو، بہنوں کو، ماؤں کو، بہنوں کو صحابہ کرام کی عظمت کو سمجھانا ہوگا، اس لیے کہ لوگ صحابہ کرام کی عظمت سے واقف نہیں ہے، اس لیے صحابہ کرام پر کچھ کہا جا رہا ہے لیکن لوگ خاموش ہیں۔ آپ کو میں سلف صالحین کے دور میں لے کر جاؤں۔ امام مالک بن انس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سلف صالحین یعنی جو ہمارے سلف گزرے ہیں، صحابہ کرام اور تبع تابعین کے بعد والے جو دور ادوار تھے، وہ اپنے بچوں کو صحابہ کرام کی تعلیم اس طریقے سے دیتے تھے جس طریقے سے وہ قرآن حکیم کی تعلیم دیتے تھے۔ یعنی صحابہ کرام کے بارے میں وہ بتایا کرتے تھے کہ میرے بیٹے ابو بکر یہ ہیں، میرے بیٹے عمر یہ ہیں، میرے بیٹے ابو بکر عمر یہ ہیں، عثمان یہ ہیں، علی یہ ہیں، صحابہ کی ہستی یہ ہے، صحابہ کی قربانیاں اسلام کے لیے پلا پلا ہوئی ہیں۔ یعنی بچپن ہی سے بچوں کو صحابہ کرام کی عظمت کو ہمارے سلف صالحین بتلایا کرتے تھے، لیکن ہم اور آپ اپنے بچوں کو نہیں بتاتے۔ صحابہ کرام کی عظمت، صحابہ کرام کی ہسٹری، صحابہ کرام نے کس طریقے سے اسلام کو پھیلایا، صحابہ کرام نے کس طریقے سے اسلام کے لیے قربانیاں دی، یہ ساری کی ساری چیزیں فراموش ہو رہی ہے۔ ہم اپنے بچوں کو یہ سب چیزیں نہیں سکھا رہے ہیں، خالی قرآن پڑھنا جان جائے، ہلکا سا اردو پڑھنا جان جائے، کیا لکھا ہے بس وہیں تک محدود چھوڑ دے رہے ہیں۔ اسی لیے یہ خرابیاں پیدا ہو رہی ہے کہ صحابہ کو کوئی گالی دے رہا ہے، پھر بھی ہم صحابہ کرام کی گالی دینے والوں کے سپورٹ میں کھڑے ہوئے ہیں، یہی معاملہ ہے۔ تو سلف صالحین کا معاملہ یہ تھا۔ اسی طریقے سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے وفادار ساتھی تھے، بڑے وفادار ساتھی تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس طریقے سے کھڑا رہتے تھے کہ دل و جان کے ساتھ وہ کھڑے رہتے تھے، اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتے تھے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری دور ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مالک حقیقی سے ملنے والے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے مخاطب ہے اور صحابہ کرام سے کہہ رہے ہیں اے میرے صحابہ اس بات کو یاد رکھو, دنیا کے اندر ہم نے لگ بھگ سارے کے سارے صحابہ کرام کا بدلہ دنیا ہی کے اندر چکا دیا ہے, لیکن میرا ابو بکر ہے اس کے احسانات ہمارے اوپر ہے اور اس احسانات کا بدلہ مرنے کے بعد اللہ رب العالمین ان کو دے. یہ صحابہ کرام ہیں. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب بات آ گئی تو میں آپ کو ان کی ایک قربانی بتانے جاتا ہوں جس قربانی کو سن کر ہمارے اور آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. ایسے تو سارے صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے, اسی طریقے سے دین اسلام کے لیے اپنی جان کو جان نہیں سمجھا, اپنے مال کو مال نہیں سمجھا, اپنے گھروں باروں کو چھوڑنا, اپنے مال کو چھوڑنا, زمین و جائیداد کو چھوڑنا, انہوں نے اسلام کے لیے بالکل معمولی سی چیز سمجھا کہ ہمارا مال و دولت ہے ہی نہیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے, یہ بڑا مشہور واقعہ ہے کہ ابو بکر صدیق جب اسلام کے دشمن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی سازش رچنے لگے کہ اب تو اسلام کو کیا کرنا ہے, ختم کر دینا ہے, یعنی اسلام کی جو جڑ ہے یعنی جو پھیلانے والے ہیں کون, حضرت ابو بکر ہیں اور اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. تو کیا کیا جائے, سب سے پہلے خاتمہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا جائے اور ان کے گردن کو جدا کر دیا جائے. تو معاملہ کیا ہوگا, اسلام وہیں پر ٹھپ ہو جائے گا اور آگے نہیں بڑھے گا. انہوں نے یہ پلاننگ کی تو اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ آگاہ کر دیا کہ آپ مکہ چھوڑ کر مدینہ کی طرف ہجرت کر کے چلے جائیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اور سب ساتھی بھی تھے, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ساتھ لے جانا پسند کیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ نکلے. جانے کے بعد غار فور کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹھہرے, اور ٹھہرنے کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس غار کی صفائی کی, یعنی جو کچھ سوراخ وغیرہ تھے اس کو بند کیا. بند کرنے کے بعد ایک سوراخ باقی رہ گیا تھا, تو حضرت ابو بکر کو اس بات کا اندیشہ ہوا کہ ہو سکتا ہے اسی سوراخ سے کوئی اژدہا, کوئی سانپ بچھو نکل جائے اور اللہ کے نبی کو ڈس لے. تو ابو بکر نے کیا کیا, اپنی ایڑی کو اس سوراخ سے نیچے رکھ دیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کافی تھکے ہوئے تھے. اللہ کے نبی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گود میں اپنا سر رکھ کر سو گئے. اور تھوڑا ہی دیر گزرا تھا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گہری نیند میں چلے گئے ہیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایڑی میں ایک اژدہا یعنی ایک سانپ ڈستا ہے, تو یہ سانپ یا بچھو ڈستا ہے, جس کی وجہ سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑی تکلیف محسوس ہوتی ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑی تکلیف محسوس ہوتی ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس تکلیف کو برداشت نہیں کر پا رہے تھے, اس کے باوجود بھی وہ برداشت کر رہے ہیں اور ان کے دل میں یہی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ میں اپنے پاؤں کو ہٹاؤں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نیند میں خلل آ جائے. وہ نہیں ہٹا رہے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی گود میں سر رکھ کر سوئے ہوئے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنسو کے چند قطرے جیسے گرے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً بیدار ہو گئے اور پوچھا ابو بکر کیا معاملہ ہے, ابو بکر تم بتاؤ کیا معاملہ ہے. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے نبی میرے پیر کے اندر کسی اژدہا نے ڈس لیا ہے اور اس کا زہر میرے بدن کو اثر کر رہا ہے اور مجھے بڑی تکلیف ہو رہی ہے, جس کی وجہ سے ہمارے آنکھوں سے آنسو جاری ہو رہے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ ابو بکر آپ نے مجھے بتایا کیوں نہیں, آپ رو رہے ہیں, آپ نے مجھے بتانا چاہیے تھا نا. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کو دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول میں نے آپ کو اس لیے نہیں بتایا کہ کہیں آپ کے نیند میں خلل نہ آ جائے, اس لیے میں نے آپ کو نہیں بتایا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کس لیول کی تھی, اس واقعے سے ہمارا اندازہ لگا سکتے ہیں. یہ ہے صحابہ کرام جنہوں نے اسلام کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی جان کو جان نہیں سمجھا, اپنے مال کو مال نہیں سمجھا. جب ان کو برا بھلا کہا جا رہا ہے تو ہم اور آپ کہاں سوئے ہوئے ہیں, صحابہ کرام کی زندگی کو پڑھیے. اسی طریقے سے
یہ صحابہ کرام رضواناللہ علیہم اجمعین ہیں جن کی تعریف صرف قرآن کے اندر حدیثوں کے اندر نہیں آیا ہوا ہے بلکہ تورات زبور جو پچھلی جو کتابیں ہیں اس کے اندر بھی صحابہ کرام کی تعریف کی گئی ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار الذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری من تحت الانہار ذلک الفوز الکبیر، کہ وہ سبقت لے جانے والے صحابہ کرام والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، یا تو مہاجر ہو یعنی جن صحابہ کرام نے ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ گئے، اسی طریقے سے جو مدینہ کے اندر موجود تھے ان صحابہ کرام کی انہوں نے مدد کیا، الذین اتبعوهم بإحسان، اور انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ احسان کیا۔ اللہ رب العالمین نے کیا کہا کہ ان کے لیے اللہ رب العالمین نے جنت الفردوس کو لکھ دیا۔ یہ صحابہ کرام ہیں جن کے بارے میں اللہ رب العالمین نے دنیا ہی کے اندر جنت کا سرٹیفکیٹ دے دیا۔ یہ صحابہ کرام ہیں جنہوں نے اپنے جان کو جان اور اپنے مال کو مال نہیں سمجھا، انہوں نے اسلام کے لیے اپنی جانیں قربان کر دی۔ اسی طریقے سے صحابہ کرام کی عظمت کو سمجھنے کے لیے ایک بات اور جان لیجئے، اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کو ہدایت مل جائے، اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ سیدھے راستے پر ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس بات کی وضاحت فرما دی ہے، اور قرآن حکیم کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے اس بات کی وضاحت فرما دی ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ ہدایت یافتہ رہو فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، اگر تم اس بات کو چاہتے ہو کہ تم ہدایت یافتہ رہو تو میرے صحابہ کرام کے طرز عمل کو اپنا لینا، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، تو میرے صحابہ کرام کی طرف تم ایمان لے آنا، تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے۔ تو صحابہ کرام کا راستہ وہ راستہ ہے جن کے راستے کو اپنانے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اور اللہ رب العالمین نے بھی جنت کی بشارت دی ہے اور اس بات کی خوشخبری دی ہے کہ وہ انسان ہدایت یافتہ ہے۔ صحابہ کرام کی عظمت کیا ہے؟ صحابہ وہ ہیں جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب لوگ فرقوں میں بٹ جائیں، جب لوگ اپنی اپنی جماعتیں بنا لیں، جب لوگ اسلام سے پھر کر اپنی اپنی جماعتیں بنانا شروع کر دے، تو اے میرے امتوں، اے میری امتیوں، تم اس بات کو یاد رکھ لینا، تم اس گمراہی کے دلدل سے نکلنے کا ایک ہی طریقہ ہے، ایک ہی طریقہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی، جس طریقے پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں اس طریقے کو اپنا لو گے تو تم کیا ہوگے؟ تم نجات پا جاؤ گے۔ اللہ کے نبی صرف یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ ما انا بس علیہ، یعنی جس پر میں ہوں، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اندر یہ بھی ایڈ کر دیا واصحابی، اور میرے صحابہ جس راستے پر ہیں تم اس راستے کو اپنا لو گے تو تم ہر طریقے کے خرافات سے، ہر قسم کے فتنوں سے بچ جاؤ۔ یہ صحابہ کرام کی عظمت بتائی جا رہی ہے کہ صحابہ کرام وہ ہیں جن کی عظمت یہ ہے۔ اسی طریقے سے صحابہ کرام کے بارے میں جو باتیں آتی ہے، صحابہ کرام وہ ہیں جن کے تعلق سے ایک بات میں عرض کر دوں، اگر کوئی شخص کتنا ہو تہجد گزار ہو جائے، کتنا ہو نمازیں پڑھنا شروع کر دے، کتنا ہو صدقات و خیرات کر لے، کتنا ہو نیکیاں کر لے، پوری زندگی تہجد پڑھتا رہے، لیکن اس کے باوجود بھی صحابہ کرام کے جو پاؤں کے دھول ہیں اس دھول کے برابر بھی اس مرتبے کو وہ نہیں پہنچ سکتا، اس دھول کے برابر بھی ان کی جو جوتیاں ہیں اس کے برابر بھی ان کے مرتبے کو انسان نہیں پا سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے لا تسبوا اصحابی فوالذی نفس محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ تو اے اسلامی بھائیو، تم میرے صحابہ کرام کو گالی مت دینا، تم میرے صحابہ کرام کو گالی مت دینا، فوالذی نفس بیدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یعنی اللہ رب العالمین کی قسم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھایا ہے، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لو انفق مثل احد، اگر تم احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کرو گے، ما بلغ احدہم ولا نصیفا، ان کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتے ہو اگر وہ ایک مد اللہ رب العالمین کے راستے میں کچھ مال خرچ کر دیں۔ ایک مد کتنا ہوتا ہے؟ تقریباً آدھا کلو ہوتا ہے، یعنی آدھا کلو وہ کھجور اللہ کے راہ میں دے دیں اور ان کا جو مرتبہ ہو گیا
अगर हम और आप उहुद पहाड़ है इतना बराबर सोना दे देना, फिर भी उनके मर्तबे को नहीं पहुंच सकते। ये सहाबा कराम की अजमत है, ये सहाबा कराम की अजमत है कि हम और आप अपनी पूरी जिंदगी को तहज्जुद में लगा दे, अपने माल अपने पूरे प्रॉपर्टी को अल्लाह के रास्ते में दान कर दे, अल्लाह के रास्ते में दे दे, उसके बावजूद भी हम सहाबा कराम के मर्तबे को नहीं पहुंच सकते। फिर अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया, वला नसीफ, उनके मर्तबा को तो पहुंचना बहुत दूर की बात है, उसके आधे मर्तबा को भी तुम नहीं पहुंच सकते। सहाबा कराम वो है। सामीन कराम, सहाबा कराम की अजमत को समझिए। सहाबा कराम वो है जब उन्होंने तिजारत किया तो उनका तिजारत नमूना बन गया। सहाबा कराम वो है जब किसी से उन्होंने लेन देन किया तो उनका लेन देन नमूना बन गया। सहाबा कराम के बारे में आता है, हजरत अब्दुल्लाह बिन बजली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में आता है कि वो सहाबी रसूल हैं। उन्होंने अपने एक गुलाम को कहाँ भेजा, उन्होंने अपने एक गुलाम को मार्केट के अंदर भेजा, कहा कि जाओ मार्केट के अंदर से घोड़ा खरीद कर लाओ। वो गए और एक शख्स से उन्होंने घोड़ा खरीद लिया। असल में उस घोड़े की कीमत 800 थी, लेकिन जो बेचने वाला था नादान था। बेचने वाला क्या था, बिल्कुल नादान था, उसको कुछ समझ में नहीं आ रही थी, उसने 300 ही में दे दिया। अब हजरत अब्दुल्लाह बिन बजली रज़ियल्लाहु अन्हु के पास जब उनका नौकर उस घोड़े को लाया, कहा कितने में लिए, उन्होंने कहा कि 300 में। मैं कहा कि नहीं, ये कीमत मुनासिब नहीं है। कहा कि चलो उस शख्स के पास जिससे तुमने घोड़ा खरीदा है। फौरन वो सहाबी रसूल अपने नौकर को लेकर उस शख्स के पास पहुंचते और कहते हैं कि आपने जो घोड़ा बेचा है इसकी मुनासिब कीमत 800 होनी चाहिए, आपने 300 में बेचा है, 500 आप और लीजिए, ये मुनासिब कीमत है। ये अदल, ये इंसाफ अगर किसी के अंदर था तो साहबे कराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन के अंदर था। आपको ढेरों सारे वाकयात मिल जाएंगे कि साहबे कराम ने ऐसी ऐसी मिसालें कायम की है, ऐसे ऐसे साहबे कराम के वाकयात पेश आए हैं, उन वाकयात को पढ़कर इंसानों की आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं। ये सहाबा कराम है, ये सहाबा कराम है जिनके जरिए हम तक और आप तक इस्लाम पहुंचा है। ये सहाबा कराम है जिनके जरिए हम तक और आप तक हदीसें पहुंची हैं। ये सहाबा कराम है जिनके जरिए हमने और आपने अल्लाह के नबी को और अल्लाह रब्बुल आलमीन को जाना है। ये सहाबा कराम है जिनके जरिए हमने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों को जाना है। ये सहाबा कराम है जिनके जरिए हमने और आपने सही दीन को समझा है। सहाबा कराम बहुत बड़ा जरिया है। जब सहाबा कराम इतने बड़े जरिए हैं, इनका मर्तबा भी बहुत बड़ा है। जब इनका मर्तबा बहुत बड़ा है तो इनके खिलाफ जब कोई बोले, जब इनके मुताल्लिक कोई जुबान दराजी करे, एक मुसलमान को क्या ये ज़ेबा देगा कि वो खामोश रहे? क्या जो शख्स सहाबा कराम के खिलाफ जुबान दराजी कर रहा है उस शख्स का हम सपोर्ट कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। मैं आपको थोड़ी सी मिसाल लेकर समझाने की कोशिश करूंगा। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बहुत सारी कुर्बानियां दी। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बहुत सारी कुर्बानियां दी। उमर फारूक ने, हजरत उस्मान ने, हजरत अली ने, हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने भी कई हजार हदीसें हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से मरी। तो जाहिर सी बात है कि इनकी कुर्बानियां रही है। लेकिन अगर कोई शख्स इनको बुरा भला कहे, इनको गाली दे, तो क्या हमें और आपको बर्दाश्त होना चाहिए? क्या हमें और आपको उसको मुसलमान मानना चाहिए? मैं तो उसे मुसलमान नहीं मानता जो सहाबा कराम को गाली दे, सहाबा कराम के ईमान के बारे में शक करे, सहाबा कराम के बारे में ये कहे कि हमारी हुकूमत आ जाए तो उनको उनके कब्रों से निकाल देंगे। हम उनको मुसलमान नहीं मानते। लेकिन आजकल के मुसलमान देखिए, आजकल के दौर के मुसलमानों को देखिए जो सहाबा कराम को गाली दे रहे हैं, उनकी तस्वीरों को अपने मोबाइल के स्टेटस पर, फेसबुक के स्टोरी पर, हर जगह पर नश्र किया जा रहा है और ये पेश करने की कोशिश हो रही है कि इस्लाम के अगर सबसे बड़े मददगार अगर कोई है तो यही, यानी सारे लोग इस्लाम के मददगार नहीं है, यही इस्लाम के असल मददगार हैं। हालांकि अगर आप 8 साल 10 साल पहले अगर आप जाएंगे, 15 साल 20 साल पहले जाएंगे, इन शियों और राफिजियों ने मुसलमानों के साथ क्या सलूक किया है, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कई लाख मुसलमानों को इन्होंने सरेआम कत्ल किया है, कई लाख मुसलमानों को वहां से हिजरत करके कहीं जंगलात के अंदर जाने पर मजबूर किया है, कई लाख मुसलमानों के घरों को इन्होंने डाला है, कई लाख मुसलमानों के घरों को इन्होंने तोड़ डाला है। तो आप बताएं कि ये सुन्नी मुसलमानों के हिमायती हो सकते हैं?
क्या जिनके मुल्क में सुन्नी मुसलमान अपने इबादत को खुलकर अंजाम नहीं दे सकता, क्या वो मुसलमानों के हिमायती हो सकते हैं? मेरा आपसे सवाल है। नहीं, वो हम मुसलमानों के हिमायती नहीं हो सकते। वो तो सिर्फ आपको यूज कर रहे हैं, वो तो सिर्फ आपको यूज कर रहे हैं, आपको इस्तेमाल कर रहे हैं। वो सहाबा कराम के दुश्मन हैं। उनके किताबों के अंदर सहाबा कराम के मुतालिक गलत फहमियां बढ़ी हुई हैं। उनके ईमान के अंदर ये दाखिल है कि सहाबा कराम को बुरा भला कहना हमारा एक ईमान का हिस्सा है। उनका ये मानना है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मर्तबा अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कम है, यानी अली रज़ी अल्लाह अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मर्तबे में बड़े हैं। क्या जिस शख्स का ये अकीदा हो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मर्तबा हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से छोटा है, क्या वो शख्स मुसलमान हो सकता है? क्या वो शख्स मुसलमान हो सकता है? आप बताइए कि अब दाढ़ी टोपी देकर हम ऐसे ऐसे लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं, हमारा और आपका ईमान जाने का खतरा है। कोई शख्स दाढ़ी बढ़ा ले और टोपी लगा ले तो क्या मुसलमान ही हो गया? थोड़ा सा सोचिए, कोई शख्स ये कहे कि अली क्या है, हम अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की इज्जत करते हैं, एहतराम करते हैं, बहुत बड़े मर्तबा वाले हैं, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ा मर्तबा नहीं हो सकता। अरे नबी नबी है और अली अली है, उनका मकाम अलग है, इनका मकाम अलग है। उनका ये अकीदा है कि अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु क्या है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मर्तबे में बड़े हैं, तो क्या आप उसको मुसलमान मानेंगे? आप बताइए, अगर आपकी माँ को कोई शख्स जानिया कह दे, आपसे कह दे कि तुम्हारी माँ जानिया है, तुम्हारी माँ जानिया है, तुम्हारी माँ किसी और के साथ सोती है, तुम्हारा माँ का ताल्लुक किसी और से है, आप कितना गुस्सा होंगे? अगर आपके अख्तियार में आ जाए उसके सर को आप जुदा कर देंगे या फिर जो भी तरीक़ेकार होगा आप सख्त जुबान दराजी करेंगे। आप बताइए, हम सब की माँ हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बारे में वो लोग कहते हैं कि आयशा जानिया है, आयशा जहन्नमी है, हमारे और आपके जुबान पर चूं का क्यों नहीं गुस्सा? बताइए ना। अरे जब सहाबे कराम को गालियां दी जाती है, हम तमाम मोमिनों की माँ हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को जब गाली दी जाती है, उनको जहन्नमी कहा जाता है, हमें और आपको थोड़ा सा भी अफसोस क्यों? अबू बकर के बारे में मैंने बताया, इन अबू बकर को कहा जाता है कि अबू बकर जहन्नमी है, अबू बकर को गालियां दी जाती है। उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने, जिन्होंने इस्लाम के लिए इतनी कुर्बानियां दी है और कई हजार मुरब्बा मील तक उन्होंने इस्लाम को फैलाया था, उस उमर को ये लोग गाली देते हैं। और अबू बकर और उमर के बारे में इनका अकीदा ये है, अगर हमारी हुकूमत मक्का और मदीना में आ जाए तो सबसे पहला काम ये करेंगे, उनकी किताबों के अंदर ये लिखा हुआ है, अबू बकर को उमर को उनको कब्रों से निकालेंगे। ये अकीदा है उनका, ये अकीदा है। काबा को ढहाने तक का भी उनके अकीदा उनका है कि काबा को ढहा देंगे, ये अकीदा है। ये मुसलमानों को ऊपरी झापरी बातें बताकर और मुसलमानों को बरगलाया जा रहा है, उनके ईमान से उनके अकीदे से खेला जा रहा है, सहाबा कराम के मर्तबे को घटाकर पेश किया जा रहा है, ये मामला है। तो सामीन कराम, हमें और आपको कोशिश करनी चाहिए। देखिए, दुनियावी जंग है वो अपनी जगह है, लेकिन खास तौर पर जब ईमान का मसला आ जाए, सहाबा कराम का मसला आ जाए, वहां पर हमें और आपको किसी से समझौता नहीं करना चाहिए। ये ईमान का मसला है ना, हमें और आपको इस सब चीजों में, खास तौर पर जब ईमान और अकीदे का बात आ जाए, तो हमें और आपको यहाँ पर एहतियात करने चाहिए। हमें और आपको थोड़ा सा गौर फिक्र करनी चाहिए कि हम और आप क्या कर रहे हैं, हमें और आपको क्या करना चाहिए। तो खुलासा कलाम यही है कि हमें और आपको थोड़ा सा गौर फिक्र करना चाहिए कि जिसको हम और आप मुसलमान मान रहे हैं, वो लोग हमें और आपको मुसलमान सच्चे नहीं मानते हैं। वो लोग कुरान हकीम के बारे में भी कहते हैं कुरान हकीम 40 पारा है, आप क्या कहिएगा उन लोगों को? क्या कहिएगा उन लोगों को? तो बहुत सारी चीजें हैं जिसको बताया जा सकता है। तो मेरा आप तमाम हजरात से गुजारिश यही है कि जो सहाबा कराम के हमदर्द हैं उनसे मोहब्बत किया जाए, और जो सहाबा कराम के मुखालिफ है, जो सहाबा कराम के दुश्मन है, वो आज ऐसा लग रहा है तो आपके साथ है, लेकिन जैसे ही उनके पास पावर आएगा, मैं आपको बताऊं, मुल्क शाम के अंदर इराक के अंदर लाखों मुसलमानों का कत्ल हुआ, उसके पीछे किसका हाथ था? किसका हाथ था मेरे भाई? ईरानियों का हाथ था। तो सामीन कराम, इस सब चीजों को समझने की जरूरत है, और कहीं ऐसा ना हो कि उसी सपोर्ट में हम अपने ईमान से हाथ धो बैठे। और ईद उल फितर के मुतालिक मैं चंद मसले आप हजरात के सामने रखने की कोशिश करूंगा। इंशाअल्लाह कल ईद उल फितर की नमाज पढ़ी जाएगी, और जिसके लिए टाइमिंग रखी गई है सुबह 7 बजे। इसके ताल्लुक से चंद सुन्नतें हैं जिसको मैं जिक्र कर दूंगा मुख्तसरन।
سب سے پہلی چیز، آج شام کو جب چاند نظر آئے ہم سب کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اس سنت کو بھی زندہ کریں. چاند نظر آ جاتا ہے، ہماری اور آپ کی زبانوں سے کوئی دعا نہیں نکلتی. جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا سکھائی ہے کہ چاند دیکھ کر یہ دعا پڑھنی، اس دعا کو پڑھیں. اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامۃ والاسلام لما تحب ربی وربک اللہ، یہ دعا پڑھیں. اس کے بعد اس وقت سے لے کر عید الفطر کی نماز تک آپ تکبیرات کہیں، اسی وقت سے تکبیرات شروع کر دیں. یعنی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر واللہ اکبر وللہ الحمد، ان کلمات کو کثرت سے پڑھیں. اسی طریقے سے جو عید الفطر کے دن جو سنت ہے، ان سنتوں میں سے ایک سنت یہ بھی ہے کہ انسان بہترین اور اچھا لباس پہنے، کوئی ضروری نہیں کہ نیا ہی ہو، اور اسی طریقے سے خوشبو کا بھی استعمال کر کے آئے، اور طاق عدد میں کھجور بھی کھائے، 1 3 5 7 اس طریقے کے کھجور کھا کر آئے. اور اسی طریقے سے عید الفطر کی سنتوں میں سے ایک سنت یہ بھی ہے، انسان ایک راستے سے آئے اور دوسرے راستے سے جائے. یہ عید الفطر کی سنتوں میں سے ایک سنت ہے. اور اسی طریقے سے راستے کے اندر بھی تکبیرات کہتا ہوا آئے. اس سنت کو ہم نے اور آپ نے بھلا دیا. ہم اور آپ راستے کے اندر بات بچار یہی سب کرتے ہوئے آتے ہیں، حالانکہ درست نہیں ہے. اور اسی طریقے سے جب جائیں تو دوسرے راستے سے جائیں. اگر کوئی دوسرا راستہ ممکن نہ ہو تو خیر اس سے جا سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اور عید الفطر کے متعلق اور کچھ باتیں ہیں، جیسا کہ مسجد کے اندر عید الفطر کی نماز پڑھی جا سکتی ہے. نہیں، بالکل بوقت ضرورت حالت مجبوری مسجد کے اندر بھی عید الفطر کی نماز پڑھی جا سکتی ہے، عیدگاہ کے اندر بھی عید الفطر کی نماز پڑھی جا سکتی ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لہذا آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ آپ لوگ کل وقت مقررہ پر حاضر ہوں، اور ماؤں اور بہنوں کے لیے بھی انتظام کیا گیا ہے. آپ لوگ بھی اپنے ماؤں اور بہنوں کے ساتھ آئیں، اور انشاءاللہ کل عید الفطر کی نماز ادا ہوگی، اور ساتھ ہی ساتھ دعائیں بھی ہوگی. آپ لوگ بھی شرکت ہوں، اپنی ماں اور بہنوں کو بھی اس دعائے خیر کے اندر شرکت کرائیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو صحابہ کرام کی عزت و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، صحابہ کرام کے دشمنوں کو غارت کرے، صحابہ کرام سے جو لوگ دشمنی رکھتے ہیں اللہ رب العالمین کو ان کو تباہ و برباد کر دے، اور صحابہ کرام کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے. اور ہم نے جو رمضان المبارک اس مقدس مہینے کے اندر جو اعمال انجام دیے اللہ رب العالمین اس کو قبول فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یأمرکم بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی اعلی واولی واعز واکبر. اقیموا الصلاۃ.